بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا، اور جو منکر خدا ہو، وجود باری تعالیٰ کا منکر ہو، اسے ملحد کہتے ہیں آج کل کے دور میں۔ پرانے دور میں ملحد بدعتی کو کہتے تھے، ملحد۔ لیکن اب ملحد اور الحاد کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو۔ اس کا ایک نام دہریہ بھی ہے، دہریہ۔ قرآن اگر ہم پڑھیں اور حدیث شریف پڑھیں تو دہریہ لوگ اس وقت تھوڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ مشرکین مکہ کے اندر ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو کہتا تھا کہ کوئی خدا نہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ ہی وقت کی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں، جیتے ہیں، یہ سارا ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ پرانے دور کے دہریے تھے جو تھوڑے تھے، زیادہ وہ لوگ تھے جو مشرک تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے، یعنی کسی نہ کسی خدا کو مانتے تھے۔ موجودہ دور میں الحاد ایک بہت بڑی تحریک ہے، بہت بڑی تعداد ہے یورپ میں، امریکہ میں، اور روس تو پورا ہے ہی کمیونسٹ منکرین خدا ہوتے ہیں۔ اصل میں تو کمیونزم ایک سیاسی نظام ہے، لیکن اس کے پس منظر میں جو مفکرین گزرے ہیں، مارکس وغیرہ، وہ منکرین خدا تھے۔ تو کہتے ہیں الالحاد هو مذہب فلسفی یقوم علی فکرۃ عدمیۃ، یہ ایک فلسفی مذہب ہے کہ جو ایک عدمیت کی فکر پر قائم ہے، یعنی کچھ نہیں ہے۔ اساسھا انکار وجود اللہ تعالی، اس کی بنیاد اللہ کے وجود کا انکار ہے، الخالقی، جو کہ خالق ہے سبحانہ و تعالی۔ چنانچہ ملحدین دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات وجودہ بلا خالقن، یہ موجود ہو گئی بغیر خالق کے، اور مادہ جو ہے یہ ازلی اور ابدی ہے، اور مادہ خود ہی خالق ہے اور خود ہی مخلوق ہے ایک ہی وقت میں۔ یعنی مادہ، یہ دنیا ہے نا، دنیا ہمیشہ سے ہے، خود ہی خالق ہے، خود ہی مخلوق ہے، کوئی خالق نہیں، یہ خود خالق ہے۔ ومما لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغربی اور مشرقی دنیا کے بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس شدید الحادی جذبے سے دوچار ہیں، اور اس الحاد کو عملی شکل دی ہے کمیونزم نے اور سیکولرزم نے، یہ اس کی عملی شکل ہے۔ اور اس کے جو بڑے بڑے رہنما گزرے الحاد کے موجودہ دور میں، قدیم دور میں تو یہ بہت نادر تھا، ہر امت میں ملحدین تھوڑے ہوتے تھے۔ ہندوؤں میں جو ملحد ہو نا اسے ناستک کہتے ہیں، ناستک۔ اور اس طرح عیسائیوں میں جو ملحد ہو اس کو وہ پرانے دور میں جلا دیتے تھے۔ مسلمانوں میں ملحد اب جو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، پرانے دور میں انہیں زندیق کہتے تھے۔ تو امتوں میں اور افراد کے اندر ملحدین تھوڑے ہوتے تھے، اور سیکولرزم کے جو بنیاد رکھنے والے ہیں، جو الحاد کی اور سیکولرزم کی بنیاد رکھنے والے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو کمیونزم کے پیروکار ہیں اور وجودیت کے پیروکار ہیں اور ڈارونیت کے پیروکار ہیں۔ ڈارونزم کہ انسان بندر سے بنا ہے، بندر کی ارتقاء یافتہ شکل ہے، اور بندر جو ہے وہ پچھلی اسپیشیز انواع کی ارتقاء یافتہ شکل ہے، اور پچھلی جو تھیں انواع وہ ایک مطلب ایک خلیہ تھا، اس خلیے سے پھر آہستہ آہستہ پیچیدہ جانور بنے، پیچیدہ جانوروں سے پھر آگے بندر بنا، پھر بندر سے آگے انسان بنا۔ تو ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو، لیکن اس میں اللہ کا بھی تو ذکر آنا چاہیے نا کہ اللہ نے سب کچھ کیا، تو اللہ کا نام ہی نہیں آتا کسی جگہ۔ تو الحرکت الصہیونیہ،
جو صہیونی یعنی یہودیوں کی تحریک ہے، اس نے بھی زمین کے اندر الحاد کے پھیلانے میں بڑی محنت کی ہے۔ چنانچہ اس نے قوموں کو بگاڑنے کے لیے علمانیت کو پھیلایا الحاد اور مادیت کے ساتھ، اور وہ شرعی اور اخلاقی ضابطے سے نکل گئے، اور اس طرح سے ان امتوں نے اپنے آپ کو خود ہی تہس نہس کر دیا۔ تو یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ دنیا برباد ہوگی تو وہ پھر حکومت کریں گے دنیا پر۔ یہودیوں میں سے مارکس جو یہودی تھا، اس نے تاریخ کی مادی تشریح کی اور اقتصاد کی مادی تشریح کی، اور اس طرح سے اس نے جو دین کے اندر معاشی تصورات میں اللہ کا تصور ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رزق تنگ کرتا ہے، یہ تصور مارکس کے نظریات کے اندر یہ شامل نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا کہ تاریخ کے اندر دو طبقے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں طبقے اپنی محنت سے ہی لڑتے بھڑتے ہیں، اور ایک طبقہ غالب آ جاتا ہے، اگر وہ محنت نہ کرے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نا وہ جو معیشت کے اندر جو دینی عنصر کا جو تصور ہے وہ اس نے ختم کر دیا۔ اسی طرح سے اگلا جو بندہ تھا وہ فرائیڈ تھا، فرائیڈ فی علم النفس، سائیکالوجی کے میدان میں فرائیڈ نے دین اور مذہب اور اللہ، رسول خدا، شریعت کا انکار کر دیا۔ اس نے یہ کہا کہ سارے جو انسان ہیں نا وہ اپنے خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، تو خواہشات میں بھی جنسی خواہش، تو جنسی خواہش کو دبانے کے لیے مذہب ایک ہتھیار کے طور پر ایجاد کیا گیا۔ مثال کے طور پر ماں ہے، وہ بچے کو جنم دیتی ہے، اب بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ ماں کے ساتھ میں کروں، لیکن وہ باپ چاہتا ہے کہ نہیں، یہ ماں کے قریب ہی نہ جائے۔ اب پھر باپ نا ایک مذہب گھاڑ لیتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ ماں کے قریب نہ جاؤ، حالانکہ اللہ نے نہیں منع کیا، اللہ کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ پرائیڈ کے نزدیک تو وہ مذہب ایک گھاڑ لیا جاتا ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ ماں کے قریب بچے نہ جائیں۔ تو اس طرح سے تہذیبوں، سماجوں اور انسانی قوموں کے اندر یہ مذہب پیدا کیا گیا تاکہ جنسیت کو نہ دبایا جائے، کچلا جائے، روکا جائے، حالانکہ جنس یہ چاہتی ہے کہ وہ آزاد ہو مکمل طور پر۔ یہ فرائیڈ کا نظریہ تھا۔ اسی طرح ڈارون کا نظریہ، اسی طرح دورخائم کا نظریہ۔ دورخائم ایک سماجی مفکر تھا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ سماج کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں نا، یہ اندھا دھند تبدیلیاں آتی ہیں اور بغیر کسی نظم و ضبط کے آتی ہیں۔ اسی طرح سے الحادی تحریکیں پیدا ہوئیں مسلمانوں کے اندر بھی سقوط خلافت کے بعد۔ پہلے اس نے انگریزوں کا بتایا، یورپین کا، ڈارون، دورخائم، فرائیڈ، مارکس، یہ مغربی مفکر ہیں۔ اب مسلمانوں کا بتا رہا ہے کہ سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی الحاد کے اوپر وہ قابیل آدم کی کتاب تھی، جس کا نام تھا مصطفیٰ کمال عطا ترک، اور اس کتاب کے اندر دین کے اوپر اور خاص طور پر دین اسلام کے اندر بدترین طعن اور تشنیع کیے گئے، اور الحاد کی کھلم کھلا دعوت دی گئی، اور یورپی اقلیت کو اپنانے پر ترغیب دی گئی کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو پھر دین کو چھوڑ دو۔ یہ پہلی کتاب تھی جو عالم اسلام میں پیدا ہوئی۔ دوسری جو کتاب تھی وہ اسماعیل احمد ادہم کی تھی، جو مصر کے اندر اس نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا لماذا انا ملحد، میں ملحد کیوں ہوں۔ یہ چھپی اسکندریہ میں 1926 کے آس پاس میں۔ اور اس کے بعد ایک اور مصنف ہے اسماعیل مظہر، اور اس نے اپنا رسالہ نکالا الاصول مصر کے اندر 1928 کے اندر، اور وہ الحاد کی دعوت دیتا، عرب اور عروبت پر طعن و تشنیع کرتا، اور پھر شعوبیت کی تاریخ کو دہراتا تھا، اور عربی اقلیت کو جامد قرار دیتا تھا، اور بنی اسرائیل کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا، اور ان کو فوقیت دیتا تھا اور اسلام کو گراتا تھا۔ یہ اسماعیل مظہر تھا جس نے ایک لمبا عرصہ تک الحاد کی دعوت دی، تبلیغ کی، اور آخر کار وہ توبہ طائب ہو گیا۔ اسی طرح
مصر کے اندر ایک جماعت 1928 میں پیدا ہوئی جس نے الہاد کی نشر و اشاعت کے لیے ادبی نعرہ لگایا، تحت شعار الادب، ادب کے اندر اس نے ایک رابطہ ادب جدید اس نے قائم کیا، اور اس کا جو وکان امین و سر رہا کامل کیلانی، اور یہ بھی بعد میں توبہ طائب ہو گیا۔ تو یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے ترکی اور مصر کی، کیونکہ مصنف عربی ہے تو وہ عربی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ ہندوستان کی جو الہاد کی تاریخ ہے وہ اس نے نہیں بتائی۔ ہندوستان میں جو الہاد ہے وہ مصر اور ترکی طرح طاقتور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بڑی بڑی تحریکیں پیدا ہوئیں، شاہ ولی اللہ کی، شاہ اسماعیل شہید کی، اور پھر اس کے بعد علماء دیوبند اور میاں نذیر حسین دہلوی، اور اس طرح سے یعنی یہاں کے دیندار بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ یہاں پر الہاد اس طرح سے نہیں آ سکا جیسے مصر اور ترکی میں تھا۔ البتہ یہ ہے کہ یہاں کے جو شعراء تھے وہ ہیں جیسے ملحدین قسم کے ہیں، جو دین سے آزاد ہیں، یا تو پورے آزاد ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں مرنے کے بعد جلا دینا، ایسے بھی ہیں مسلمان، یا کچھ آزاد ہیں، کچھ نام لے لیتے ہیں، ملے جلے ہیں۔ اکثریت ایسی ہے کہ جو دین سے دور ضرور ہے۔ جو اچھے شاعر ہیں وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، جیسے علامہ اقبال ہے، اکبر الہ آبادی ہے، حالی ہے، اس طرح سے چند گنے چنے۔ تو اسی طرح ناول کے میدانوں میں دیکھیں، افسانوں کے میدانوں میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ دین سے بیزار ہیں، دین سے دور ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں دانشوروں فلسفے کے میدان میں تو اس میں بھی ملحدین بر صغیر کے اندر موجود ہیں، لیکن جیسے اس نے بتایا کہ لماذا انا ملحد، میں ملحد کیوں بنا، اس طرح کی کتاب اردو میں نہیں ہے، ڈھکی چھپی ہوگی، لیکن کھلم کھلا کوئی رسالہ ہو اور وہ الہاد پھیلا رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اچھا آگے ہے ومن اعلام الالحاد فی العالم، دنیا میں ملحدین کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ یہ ہیں۔ کمیونزم کے پیروکار جیسے کارل مارکس ہے، 1818 سے 1883 تک یہودی جرمن تھا، اور اینجلز 1820 سے 1895 تک یہ بھی جرمن تھا اور سیاسی مفکر تھا، اور مارکس ساتھ مل کر اس نے اپنا مینوفیسٹو اس نے بیان کیا، یعنی کمیونزم کا جو دستور تھا منشور پہلا 1848 میں یہ انہوں نے ترتیب دیا۔ اس کے بعد جو وجودیت کے جو پیروکار ہیں، وجودیت یہ ایک فلسفیانہ مکتبہ فکر ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایگزسٹینشلزم۔ یہ جان پال سارتر کا مکتبہ فکر ہے، یہ بھی الہاد پر قائم ہے۔ اسی طرح سیمون دو بفار یہ بھی اسی موضوع کا ہے۔ البیر کامی یہ ادیب ہے جو وجودیت کا پیروکار ہے۔ اسی طرح جو ڈارونزم کے پیروکار ہیں، اسی طرح سے جو فلسفی اور ادبا ہیں جیسے نتشے ہے، یہ جرمنی فلسفی ہے، اور برٹرینڈ رسل ہے جو کہ انگریز فلسفی ہے، ہیگل ہے یہ بھی جرمن فلسفی ہے، اس نے تاریخ کی مادی تشریح پیش کی۔ ہربرٹ سپینسر ہے، 1903 میں فوت ہوا، انگریز ہے، اور اس نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ والٹیئر ہے جو کہ 1778 میں فوت ہوا، فرانسیسی ادیب ہے، انقلابی ہے، اور اس طرح سے 1930 کے اندر اسماعیل مظہر نے ایک جماعت قائم کی، حزب الفلاح، اور یہ کسانوں کی تنظیم تھی، اور یہ شیوعیت اور اشتراکیت کے لیے ایک بنیاد بنی۔ بعد میں اسماعیل خود اللہ کی طرف توبہ طائب ہو گیا، اور اس وقت تک اس کی نوجوانی کا دور گزر چکا تھا، اور وہ پھر اسلام کے متعلق ساری زندگی محنت کرتا رہا۔ اسماعیل مظہر کے اس کے پیروکار قارئین تھے، منتشر، اس نے کوئی جماعت نہیں بنائی۔ اور ملحدین شعراء میں سے جو ہیں وہ مجلہ العصور نکالتے تھے، اور اس میں ایک شاعر تھا عبداللطیف ثابت،
یہ اپنے اشعار میں دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا۔ اسی طرح شاعر الزہاوی ہے عراق کا، یہ امید الشعراء ہے، یعنی مشکک شعراء میں سے سب سے بڑا ہے، سرخیل ہے۔ ان کے جو افکار ہیں وہ اللہ کے وجود کا انکار ہے، خالق، اللہ جو خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کائنات اور انسان اور حیوان اور نباتات یہ اچانک آ گئے، وجدہ صدفتاً، بغیر کسی منصوبہ بندی کے یہ اتفاقاً پیدا ہو گئے، اور یہ جیسے پیدا ہوئے ویسے ختم ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور مادہ ازلی اور ابدی ہے، وہی خالق ہے، وہی مخلوق ہے، ایک ہی وقت میں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم کائنات اور اخلاقی اقدار کو غائی مان لیں، غائی کا مطلب یہ ہے کہ کسی مقصد اور ہدف پر مبنی مان لیں کہ اخلاق کا ہدف یہ ہے، اخلاق کا مقصد یہ ہے، کائنات کا ہدف یہ ہے، کائنات کا مقصد یہ ہے، اپنے آپ کو کسی مقصد ہدف میں بند کر لیں اور پابند ہو جائیں، تو پھر علم کی ترقی رک جاتی ہے، علم کی ترقی، سائنس کی ترقی، قوموں کی ترقی رک جاتی ہے، یہ ملحدین کا کہنا ہے۔ اسی طرح یہ معجزات کے منکر تھے، کیونکہ معجزات جو ہیں سائنس کے خلاف ہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو مادی ملحدین ہیں وہ سارے معجزات کا انکار کرتے ہیں، لیکن ڈارونزم والے وہ معجزے کا اقرار کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک معجزہ ہوا اور ایک نوع سے دوسری نوع پیدا ہو گئی جو بالکل مختلف تھی، جیسے بندر سے انسان بنا، حالانکہ بندر اور انسان میں زمین آسمان کا فرق ہے، صرف ایک دم کا فرق نہیں ہے، اور بھی بڑا فرق ہے۔ تو اسی طرح سے وہ اخلاقی مفاہیم کا اعتراف نہیں کرتے، یعنی حق کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے، اور اعلیٰ اقدار کیا ہوتی ہیں، روح کیا ہوتی ہے، اور جمال یعنی جمالیاتی حس کیا ہوتی ہے، کسی چیز کو خوبصورت سمجھنا، خوبصورت کہنا، سوچنا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ان چیزوں کو نہیں مانتے جو لوگ ہیں۔ اسی طرح سے ملحدین جو ہیں وہ تاریخ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ تاریخ ساری کی ساری جرائم سے بھری ہوئی ہے، جو لڑ رہے ہیں اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں، حق تو ہے نہیں، ویسے خواہ مخواہ لڑ رہے ہیں، مسلمان عیسائیوں سے، عیسائی مسلمانوں سے، پارسی مجوسی لڑ رہے ہیں، ہندو لڑ رہے ہیں، چینی لڑ رہے ہیں، ساری تاریخ جرائم سے بھری ہوئی ہے، حماقتوں سے، وخیبت العمل اور ناکام مرادوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس تاریخ کے اندر جو جتنے بھی واقعات ہیں، قصے کہانیاں ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح سے ملحدین کی رائے کے مطابق جو دینی علوم ہیں یہ عقلی اور علمی معرفت کے کلی طور پر خلاف ہیں، یعنی دین ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے یہ عقل کے منافی ہے اور سائنس کے منافی ہے۔ سارے دین، جو بھی دین ہو، اسلام ہو، ہندو ہو، جو بھی دین ہو، تمام دین اور اس کے علوم جو ہیں وہ عقل اور سائنس کے منافی ہیں کلی طور پر اور جوہری طور پر۔ اور ان کا کہنا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ایک مادہ ہے، انسان ایک مشین ہے، اس میں روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس مادے پر مادی قوانین لاگو ہوں گے نہ کہ اخلاقی، اور مادی قوانین جو سائنس نے ایجاد کیے ہیں وہی انسان پر لاگو ہوں گے، جیسا کہ دیگر مادی چیزوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ مثال گاڑی کیسے چلنی ہے، انجن کیسے کام کرتا ہے، ہوائی جہاز کیسے اڑتا ہے، ویسے ہی انسان کو بھی ایک مشین سمجھ کر اس کے اصول و قوانین بنائیں اور اس کے مطابق معاشرے کو چلائیں، جو پکے قوانین ہوں گے، نیچرل۔ اور
ملحدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں، انسانی ضروریات سے افکار پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور کسی سماج میں قحط آ گیا بڑا خوفناک قسم کا، لوگ مرنے لگے اور لوگ جانوروں کتوں کو کھانے لگ گئے، تو اب وہ چونکہ کچھ کر نہیں سکتے تھے تو انہوں نے پھر گھاڑ لیا کہ ایک خدا ہوتا ہے اور وہ خدا عظمت ہے اور وہ خدا گناہ گار لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی انسانی ضروریات کی نتیجے میں افکار پیدا ہوتے ہیں، مذہب کے، اخلاق کے اور دیگر۔ یعنی افکار خود ایسے نہیں ہوتے کہ وہ انسانی ضروریات کو محدود کریں، افکار نہیں محدود کرتے، انسانی ضروریات افکار کو پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح مارکس کا جو نظریہ تھا، کارل مارکس کا، اقتصاد کے بارے میں اور تاریخ کی مادی تفسیر کے بارے میں، وہ بھی الہادی نظریہ ہے، اور فرائیڈ کا نظریہ اور ڈارون کا اور دورخائم کا، یہ عالم دنیا کے اندر الہاد کے بنیادی اساس ہیں۔ اور جو علماء دین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے نظریات یہ شخصی اوہام ہیں، محض خیالات ہیں، ان کا حقیقی علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو الہاد جو جدید الہاد ہے وہ عقلانیہ سے پیدا ہوا ہے۔ عقلیت ایک مکتبہ فکر ہے جس کو کہتے ہیں ریشنلزم۔ تو ریشنلزم کے نتیجے میں الہاد پیدا ہوا ہے۔ ریشنلزم یہ ہے کہ عقل بالکل آزاد ہے، وحی سے، روایت سے، بیرونی خارجی ہدایت سے، الہامی کتابوں سے بالکل آزاد ہے 100%۔ یہ عقلیت ہے۔ اور شیوعیت، کمیونزم اور وجودیت، یہ سب تینوں مذاہب جو ہیں یہ الہاد کو پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہود نے الہاد کو پیدا کیا اور انہوں نے کلیسا کی جو حماقتیں تھیں اس کو استعمال کیا، اور کلیسا نے جو سائنس کے مقابلے میں جنگ لڑی، محاربہ کیا، اور اسی طرح سے فرانسیسی انقلاب اور ڈارون اور فرائیڈزم، یہ ساری چیزیں یہ دین کو، اخلاق کو گرانے والی تھیں، اور اس کے نتیجے میں مغرب کے اندر الہاد پھیل گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں ملحدین کتنے ہیں۔ یورپ میں سب سے پہلے الہاد پھیلا اور اس کے بعد امریکہ میں پھیل گیا، اور پھر بتدریج پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو کمیونزم جو ہے، جس کو سوویت یونین کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہ اپنے انہدام سے پہلے یہ بھی الہاد کو لاگو کرتا تھا اور جبراً لاگو کرتا تھا، اور اس نے الہاد کے مدارس اور جمعیات بھی قائم کی ہیں۔ یعنی روس کے اندر یہ قانون تھا کہ مسجد، گرجا گھر، مندر ممنوع ہیں، سارے انہوں نے بند کر دیے یا تالے لگا دیے یا ان کو متبادل عمارتوں میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح کمیونزم نے کوشش کی کہ وہ اپنے الہاد کو مختلف تنظیم و تحریکوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ایک تحریک رہی ہے، کمیونسٹ تحریک، پاکستان میں، ہندوستان میں تو بہت زیادہ ہیں۔ مصر جیسے ملک میں جو مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں ترکی میں، شام میں کمیونسٹ تحریکیں رہی ہیں، سوشلسٹ تحریکیں۔ پاکستان میں جو MQM ہے وہ کھلم کھلا کہتے ہیں ہم سوشلسٹ ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے ہم سوشلسٹ ہیں۔ تو سوشلسٹ کمیونزم سے ذرا مختلف ہے، لیکن بہرحال تعلق رکھتی ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح ہند کے اندر ایک جمعیت تھی جس کا نام تھا جمعیت النشر الالہادیہ، اور یہ نئی بنی ہے، اور اس کی سرگرمی ہے مختلف اسلامی علاقوں کے اندر، اور اس کا جو رئیس ہے وہ جوزف ایڈمارک ہے، اور یہ مسیحی تھا، اور اس نے 1953 میں کتاب لکھی جس کا نام ہے انما عیسیٰ بشرٌ، عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے۔ اس پر کلیسا والے ناراض ہو گئے اور اس نے ایک ہندو عورت سے شادی کر لی اور اس نے الہادی سرگرمیاں اختیار کر لیں۔ یہ ایک ہندوستان کا
آگے اس نے خلاصہ دیا ہے یتازی ہو بما مما سابقہ، اس میں خلاصہ ہے جو کہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگر اس موضوع پر بڑی کتابیں دیکھنی ہوں تو عبد الرحمن المیدانی کی کتاب ہے، اسی طرح الملل والنحل ہے، الفلسفات الکبریٰ ہے، الالحاد و علاقتو، یہ عربی میں کتابیں ہیں۔ اگر اردو میں پڑھنی ہو تو اردو میں بھی بڑی زبردست ہیں، بڑی کمال کی، جو شاید ان عربوں کے پاس بھی نہ ہوں، اردو میں بھی ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع یہاں پر ختم ہوا۔